لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ فرمایا کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ان کے اکثر مشوروں میں، سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی جو بیٹھ کے کرتے ہیں ان میں اکثر میں یعنی ایسے بیٹھ کر مشورہ نہیں کرنا چاہیے، سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے، یعنی عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی ثواب اور برکت نہیں ہوتی۔ البتہ ہاں اگر من امر بصدقۃ، ہاں اگر کوئی خیر کی بات کرے، صدقہ کرنے کی، کسی کو خاموشی سے جا کر کان میں یا بیٹھ کے اس کو مشورہ دے، یا بھلائی کا، معروف یا نیکی کا، بھلائی کا۔ فرمایا کہ اگر ان کا یہ الا من امر بصدقۃ و معروف و اصلاح بین الناس ہے، یعنی ان مشوروں اور سرگوشیوں میں اگر کوئی خیر کی بات ہو سکتی ہے تو وہ تو یہ ہے ایک دوسرے کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دے، یا نیکی کا حکم کرے، یا لوگوں کے آپس میں صلح کرنے کا مشورہ کرے، لوگوں میں آپس میں صلح کرانی ہے تو اس میں جو یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مشورے سرگوشیاں کرتے ہیں اس میں فرمایا کوئی خیر برکت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان کا ہر کلام اس کے لیے مضر ہی ہے، انسان کا ہر کلام اس کے لیے مضر ہی ہے، بجز اس کے کہ کلام میں اللہ کا ذکر ہو، یا امر بالمعروف ہو، یا نہی عن المنکر ہو۔ معروف کے معنی ہے ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے اور جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں، اور اس کے مقابل منکر ہے یعنی ہر وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ اور اہل شرع میں اوپرا اور اجنبی ہو۔ امر بالمعروف ہر نیکی کے حکم اور ترغیب کو شامل ہے، جس میں مظلوم کی امداد کرنا، حاجت مندوں کو قرض دینا، گمشدہ کو راستہ بتا دینا وغیرہ سب نیک کام میں داخل ہیں، اور صدقہ اور اصلاح بین الناس بھی اگرچہ اس میں داخل ہے، لیکن ان کو تخصیص کے ساتھ علیحدہ اس لیے بیان کیا گیا کہ ان دونوں چیزوں کا نفع متعدی ہے اور ان سے ملت کی اجتماعی زندگی سدھرتی ہے، یعنی یہ دونوں کام خدمت خلق اہم ابواب پر حاوی ہے۔ ایک جلب منفعت یعنی خلق اللہ کو نفع پہنچانا، دوسرے دفع مضرت یعنی لوگوں کو تکلیف اور رنج سے بچانا، صدقہ رفع رسانی کا اہم عنوان ہے، اور اصلاح بین الناس خلق اللہ کو مضرت اور نقصان سے بچانے کا اہم عنوان ہے۔ اس لیے جمہور علماء تفسیر کا قول ہے کہ اس جگہ صدقہ عام ہے، جس میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ بھی داخل ہیں، اور نفلی صدقات بھی، اور ہر نفع جو کسی کو پہنچایا جائے سب اس میں داخل ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِهِ، تو ہم اس کو دیں گے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور فرمایا کہ جو کوئی مخالفت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بعد، اس بات کے بعد کہ کھل چکی اس کے لیے سیدھا راستہ، یعنی اس کے لیے ہدایت کا راستہ دکھایا جا چکا ہے، اس کے باوجود وہ چلتا ہے سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف، تو ہم حوالہ کریں گے اس کو اسی طرف جو اس نے اختیار کی تھی، ما تولا، یعنی جس طرح وہ چلا ہے ہم اسی کے حوالے کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، پھر ہم اس کو ڈال دیں گے جہنم کے اندر، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے اس کا، یعنی جہنم کی طرف جانا اس کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو سیدھا راستہ خود اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی دیتے ہیں، اس کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور جو ایسے نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی غلط راستے پہ چلتا ہے تو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو لوگوں کی آپس میں صلح کرانا، اور فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں میں موافقت پیدا کرنے کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا ارشادات فرمائے۔ ایک ارشاد یہ بھی فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتلاؤں جس کا درجہ روزے، نماز، صدقہ میں سب سے افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام اصلاح ذات البین، لوگوں یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا اور فساد کو ختم کرنا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فساد ذات البین ہی الحلقۃ،
یعنی لوگوں کے آپس میں جھگڑا فساد مونڈ دینے والی چیز ہے۔ حلقۃ فرمایا مونڈ دینے والی چیز ہے۔ پھر اس کی وضاحت اس طرح فرمائے کہ یہ جھگڑا سر کو نہیں مونڈتا بلکہ انسان کے دین کو مونڈ ڈالتا ہے۔ آیت کے آخر میں ایک اور اہم مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیاں، صدقہ، امر بالمعروف اور صلاح بین الناس اسی وقت معتبر اور مقبول ہو سکتی ہیں جبکہ ان کو اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی نفسانی غرض شامل نہ ہو کہ جی مجھے بڑا کہا جائے۔ بعض حضرات اسی لیے جو فیصلے کرتے ہیں، اگر کسی اور سے فیصلہ کروایا جائے تو یہ بیچ میں ٹانگ اڑاتے تاکہ ادھر سے فیصلہ نہ ہو، آ کر ہم سے فیصلہ کروائے، کیونکہ الیکشن میں بعد میں ووٹ کرنے ہیں تو پھر ہماری بات چلے گی۔ تو یہ بھی بیچ میں کرتے ہیں۔ اگر یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ووٹوں کے لیے، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری بات چلے، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا عزت بڑھے، تو گویا کہ یہ تو پھر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ دوسرے اجماع امت میں حجت ہے، یہ جو ہے اجماع امت حجت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس آیت میں دو چیزوں کا اجر عظیم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بیان فرمایا۔ ایک مخالفت رسول، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور بال عظیم ہے، وبال عظیم ہے۔ دوسرے جس کام پر سب مسلمان متفق ہیں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار کر لینا وغیرہ، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں کے بیچ شد فی النار، اس کو ڈالا جائے گا کس کے لیے؟ ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اندر اللہ، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ من شد فی النار، کہ جس نے جماعت کے سر پر ہاتھ اللہ کا ہے، جو شخص جماعت مسلمین علیحدہ ہو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اجماع امت کی حجت ہونے کی دلیل قرآن مجید میں ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن سے دلیل معلوم کرنے کے لیے 3 روز تک مسلسل تلاوت قرآن کو معمول بنایا، ہر روز دن میں 3 مرتبہ، رات میں 3 مرتبہ پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ بالآخر یہی مذکورہ آیت ذہن میں آئی اور اس کو علماء کے سامنے بیان کیا تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع امت کی حجیت پر دلیل کافی ہے۔